السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے بھی میرے بہن بھائی دوست قرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب کے خزانوں میں سے فرمائے، اور جتنے بھی میرے بہن بھائی دوست بزرگ کسی پریشانی مصیبت تکلیف میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اور تکالیف کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بلعم بن باورہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ہے، جو کہ بنی اسرائیل میں تھا اور بہت بڑا عابد تھا۔ ہر وقت اس کا جتنا بھی وقت تھا وہ عبادت میں گزرتا تھا۔ جب فرعون کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا تو مصر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم جبارین کے ساتھ جہاد کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر قوم جبارین کے ساتھ مقابلے کے لیے شہر سے باہر نکل گئے، اور جب قوم جبارین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا لشکر بھی ہے، تو چونکہ وہ فرعون کی تباہی کو دیکھ چکے تھے تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے جو بڑے بڑے سرکردہ سردار تھے وہ سب اکٹھے ہوئے اور بلعم بن باورہ کے پاس چلے گئے اور اس سے جا کر عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہمارے ملک پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ تو بلعم بن باورہ نے ان سے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہوں، یعنی جو دین اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا میں اسی دین کا پیروکار ہوں، تو میں کیسے ان کے بارے میں بد دعا کر سکتا ہوں۔ تو کافی تگ و دو کے بعد بلعم بن باورہ پھر بھی نہ مانا، تو جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا نہ کی تو میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دو۔ رات کو اس نے استخارہ کیا یا جو بھی عمل وہ کرتا تھا وہ عمل کیا، تو اس کو خواب میں بتایا گیا کہ تم ہرگز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بارے میں بد دعا نہیں کرنا۔ تو صبح جب ہوئی تو اس نے اپنی قوم کو کہا کہ مجھے بد دعا سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر اس کو ڈرایا دھمکایا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو انہوں نے بہت زیادہ لالچ دیا۔ اس کی بیوی جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی اور وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو ان لوگوں نے اس کی بیوی کو بہت سارا روپیہ پیسہ دے کر اس پر آمادہ کیا کہ وہ اس کو بلعم بن باورہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے پر راضی کرے۔ تو دولت کی چمک دیکھ کر، روپیہ پیسہ دیکھ کر بلعم بن باورہ بھی اس پر راضی ہو گیا،
اور وہ گدھے پر بیٹھ کر اس میدان کی طرف چل پڑا جس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ تو جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو گدھے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا، لیکن پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو زبان عطا فرمائی۔ اس گدھے نے اس سے کہا کہ اے بلم بن باورا، تجھ پر لعنت ہو، تجھ پر پھٹکار ہو کہ تو مجھے میرے اوپر زبردستی کر رہا ہے، حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ میرے آگے فرشتے کھڑے ہیں اور وہ مجھے آگے جانے سے روک رہے ہیں اور وہ مجھے پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور تو مجھ پر زبردستی کر رہا ہے آگے جانے کے لیے۔ تو بلم بن باورا پھر بھی زبردستی آگے بڑھا، اور جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مجاہدین کے خلاف بد دعا کرنی شروع کی، تو وہ جو بھی الفاظ اپنے منہ سے نکالتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے الفاظ نکالتا، تو وہ اس کی قوم جبارین کے لیے قبول ہو جاتی، اور جو دعا وہ اپنی قوم کے لیے کرتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں چلی جاتی۔ تو اس کی قوم نے اس کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، تو ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہوا کہ اس کی جو زبان تھی وہ منہ سے باہر لٹک گئی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عتاب میں مبتلا ہو چکا ہوں اور میری بربادی شروع ہو چکی ہے، تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مجاہدین پر فتح حاصل کر لو گے۔ تو وہ تدبیر یہ تھی کہ اس نے بتایا کہ تم اپنی قوم کی جو خوبصورت ترین لڑکیاں ہیں ان کو جمع کرو اور ان کو تاجروں کے روپ میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو، اور اپنی لڑکیوں کو سمجھا دینا کہ اگر مجاہدین ان کے ساتھ کچھ چھیڑ خانی کریں، کچھ غلط کام کرنے کی کوشش کریں تو وہ لڑکیاں ان کو منع نہ کریں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، وہ لڑکیاں اس لشکر میں داخل ہو گئیں، اور جو بھی ان کو چھیڑتا تو وہ اس سے منع نہیں کرتی تھی۔ تو بلم بن باورا کا یہ خیال تھا کہ مجاہدین چونکہ اپنے گھر سے کافی عرصے سے دور ہیں تو یہ زنا میں اور بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ہم ان پر قبضہ پا لیں گے۔ لیکن مجاہدین نے ان لڑکیوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دی، اور ان میں سے صرف ایک بدبخت شخص تھا جس نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اور اس عورت کو قتل کرا دیا اور ان کو سزا دی۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کے اس گناہ کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری پھیلا دی، اور اس بیماری کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ایک ہی دن میں 70,000 افراد ان کے اس بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئے اور مردار ہو گئے۔ تو اس طرح اس بلم بن باورا کی جو چال تھی وہ کامیاب ہو گئی، اور انہوں نے ان مجاہدین پر قبضہ پا لیا، قابو کر لیا ان کو۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے خلاف بد دعا نہ کریں، کیونکہ بد دعا جو ہے وہ لوٹ کر اسی شخص کی طرف آتی ہے جو بد دعا کرتا ہے۔ تو میری آخر میں آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اپنے کمنٹس میں سے بھی آگاہ کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔